محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مغرور ٹیچر نے غریب طالب علم کی پھٹی ہوئی کتابیں کلاس سے باہر پھینک دی اور کہا کہ تمہاری اوقات صرف جوتے پالش کرنے کی ہے، پڑھائی تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ لڑکا روتے ہوئے گھر چلا گیا۔ 15 سال بعد وہ ٹیچر اپنے گھر پر ناجائز قبضے کے کیس کی فریاد لے کر شہر کے نئے اور سخت گیر ڈپٹی کمشنر کے دفتر جا پہنچا۔ جب ڈی سی صاحب نے اپنے گھومنے والی کرسی موڑی اور ٹیچر نے اس کا چہرہ دیکھا تو ٹیچر کے ہاتھ سے فائل گر گئی اور وہ کانپنے لگا، کیونکہ میں اپنے کیبن میں بیٹھا ایک فائل دیکھ رہا تھا جب دروازے پر دستک دے کر حوالدار اندر داخل ہوا۔ میں نے سخت نظریں اٹھا کر اسے گھورا تھا۔ مجھے کام کے وقت ذرا بھی مداخلت پسند نہیں تھی، لیکن میں کچھ کہتا ہوں اس سے پہلے ہی وہ سر جھکا کر بولا، سر، باہر ایک سرکاری ریٹائر ٹیچر آئی ہے، بہت زیادہ شور کر رہی ہے، گھر پر کسی نے ناجائز قبضہ کر لیا ہے۔ میں نے ان کی رپورٹ درج کر لی ہے، مگر ان کا کہنا ہے کہ وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔ ریٹائر ٹیچر کا سن کر میرے چہرے کے زاویے کئی حد تک تبدیل ہو گئے تھے۔ نہ جانے کیوں کسی بھی ٹیچر کا ذکر سن کر مجھے بہت برا لگتا تھا۔ میرا دل عجیب ہو جاتا تھا اور بلا مقصد مجھے غصہ آنا شروع ہو جاتا تھا۔ میں حوالدار کو دیکھتے ہوئے بیزار لہجے میں بولا، فی الحال اسے باہر سے ہی بھیج دو، ان کو کہہ دو کہ میں ابھی میٹنگ میں مصروف ہوں، پھر کبھی ملاقات کر لیں گے، اور جو بھی مسئلہ ہے اس پر فوراً نظر ثانی کرو، ذرا سی بھی کوتاہی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ وہ حوالدار جانے کی بجائے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، سر، ان کا کہنا ہے کہ وہ آپ کو جانتی ہیں اور آپ سے ملے بغیر وہ یہاں سے نہیں جائیں گی۔ کافی دیر سے ہم ان کو یہی سب بول رہے ہیں کہ سر میٹنگ میں مصروف ہیں، لیکن وہ سننا نہیں چاہتی۔ عمر دراز خاتون ہیں اور کافی بیمار بھی لگ رہی ہیں، بہتر ہوگا آپ ایک دفعہ ان سے ملاقات کر لیں۔ حوالدار کی بات سن کر میں تھوڑا حیران ہوا تھا۔ کسی ریٹائرڈ سرکاری ٹیچر سے میری کوئی دوستی نہیں تھی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، نام کیا ہے ٹیچر کا، اور کون سے اسکول کی ٹیچر رہ چکے ہیں؟ وہ حوالدار کچھ دیر خاموش رہا تھا اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولا، نور النساء نام ہے، اور سرکاری اسکول کی ٹیچر ہیں، وہی اسکول جہاں آپ نے میٹرک کیا ہے۔ جبکہ میں ایسا ہو گیا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ایک لمحے میں 15 سال پیچھے پہنچ گیا تھا۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو گئی تھی کہ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے دل حلق سے باہر آ جائے گا، اور میں ابھی اپنے خیالوں میں گم تھا جب حوالدار کی آواز سنائی دی، صاحب اندر بھیجوں یا رہنے دوں؟ اس کی آواز سن کر میں ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، بھیجو اندر، بہتر ہے آج ملاقات کر لی جائے۔ یہ کہہ کر میں نے درست کی تھی اور کیپ اٹھا کر سر پر پہنی تھی۔ 15 سال پہلے میں وہ تھا جس کی کوئی اوقات نہیں تھی، اور یہی وہ استانی تھی جس نے مجھے ذلیل و رسوا کر کے کلاس سے نکال دیا تھا، اور آج 15 سال کے بعد ہمارا سامنا ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میرا کچھ نہیں ہو سکتا، اور آج میں ڈی سی افسر بن گیا تھا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ کام کے درمیان میں کبھی بھی مسکراتا نہیں تھا، لیکن آج ایک مغرور مسکراہٹ میرے لبوں پر تھی۔ میں اپنی کرسی موڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں ان کو دکھانا چاہتا تھا کہ آپ جو میرے بارے میں سوچتی تھیں وہ کتنی غلط سوچتی۔ ان کی وجہ سے جو تکلیفیں میں نے اپنے بچپن میں جھیلی تھیں وہ میں مر کر بھی بھول نہیں سکتا تھا۔ ابھی میں اپنے خیالات میں گمسم تھا جب میرے کان میں ریٹائرڈ سرکاری ٹیچر مس نور النساء کی آواز ٹکرائی تھی، السلام علیکم سر، میں آپ کو نہیں جانتی، میں نے صرف آپ کا نام سنا ہے کہ جو ڈپٹی کمشنر صاحب آئے ہیں وہ بہت سخت گیر اور اپنے کام میں بہت زیادہ ایماندار ہیں۔ آپ کا حوالدار مجھے کبھی آپ سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دیتا، بس اس لیے بہانہ بنایا تھا کہ آپ سے میرا تعلق واسطہ ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو کر آپ کے سامنے پیش ہوئی ہوں
کیا آپ سے کچھ دیر بات ہو سکتی ہے؟ مس نور النساء کی آواز سن کر اور اس کی اس عاجزی بھری گفتگو سے میرے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی دل کھول کر مسکرایا تھا۔ 15 سال بعد کی مسکراہٹ آج مجھے اندر تک سکون دے رہی تھی۔ جس انسان نے مجھے ہمیشہ ٹھوکروں پر رکھا تھا، آج وہ میرے سامنے کھڑے ہو کر مدد کی اپیل کر رہی تھی۔ یہ بات میرے لیے بہت زیادہ سکون دہ تھی۔ میں نے اپنی کرسی موڑی تھی جیسے ہی مس نور النساء کی نظر مجھ پر گئی اور وہ اپنی جگہ حیران ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں موجود گھر کی فائل زمین بوس ہو گئی تھی۔ ان کے ہاتھ اب کپ کپانے لگے تھے۔ مجھے حیرانگی ہو رہی تھی۔ 15 سال بعد اس عورت نے مجھے پہچان لیا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، آپ داؤد ہیں نا؟ ڈپٹی کمشنر داؤد۔ آپ زہرا کو جانتے ہیں؟ مجھے لگا تھا مس نور النساء سکول کا حوالہ دیں گے، مگر زہرا کا نام سن کر میں تھوڑا حیران ہوا تھا۔ میں نے سر کو ہاں میں ہلکی سی جنبش دی تھی تو وہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی تھیں۔ ان کی عمر اب تقریباً 60 سال سے بھی زیادہ تھی۔ وہ میرے لیے بے شک ایک دشمن سے کم نہیں تھی، لیکن اس وقت وہ ایک بزرگ تھی۔ میں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ انجانے میں ہی مجھے حیا آ گئی تھی۔ میں فوراً اپنی ٹیبل کرسی سے باہر نکل کر ان کے سامنے آ گیا تھا اور ان کے قریب زمین پر بیٹھ کر بولا، کیا ہوا زہرا کو، اور آپ اسے کیسے جانتی ہیں؟ میری بات سن کر وہ بولی، زہرا میری بیٹی ہے، لیکن اس کی زندگی ان قبضہ مافیوں نے تباہ و برباد کر دی۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ مجھے پتہ ہے تم دونوں آپس میں بات چیت کرتے ہو۔ جبکہ میں ایسا ہو گیا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں فوراً سے بولا، کیا کیا ہے ان قبضہ مافیا نے زہرا کے ساتھ؟ میں اپنی ناراضگی، اپنی نفرت، اپنا بدلہ سب بھول چکا تھا۔ اب اگر کچھ یاد تھا تو صرف اتنا کہ سامنے بیٹھی عورت زہرا کی ماں ہے، اور زہرا میرے لیے بہت اہمیت کی حامل تھی۔ کچھ دیر تک وہ روتی رہی تھی اور پھر جو بات انہوں نے بتائی وہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے اب احساس ہو رہا تھا کہ زہرا کئی دنوں سے رابطے میں نہیں ہے۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اپنا موبائل فون اٹھا کر دیکھا تو اس کا میسج ایک ہفتے پہلے آیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ اپنی کسی مصروفیات میں لگ گئی ہوں گی، مگر مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری پیٹھ پیچھے اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو چکا ہے۔ میں فوراً سے بولا، لیکن آپ نے رپورٹ صرف قبضہ مافیا کی درج کی تھی۔ آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ ہوئے ظلم کے بارے میں رپورٹ میں درج کیا ہی نہیں۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر تک خاموش رہی تھی اور پھر سر جھکا کر تکلیف دہ لہجے میں بولی، بے شک میں ایک سرکاری ریٹائر ٹیچر ہوں، میری بہت عزت ہے، لوگ مجھے آج بھی مس نور النساء کہہ کر پکارتے ہیں، لیکن میں زمانہ جاہلیت سے واقف ہوں۔ اگر میری بیٹی کی یہ درد بھری کہانی ہر ایک کو معلوم ہو گئی تو میری بیٹی سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ آج کل کے دور میں سب پڑھ لکھ چکے ہیں، لیکن بیٹیوں کے معاملے میں آج بھی زمانہ جاہل ہے۔ میں نے سوچا تھا یہ مسئلہ پولیس سے بیان نہیں کروں گی، اس بات کو دبا دوں گی، لیکن آپ کے بارے میں مجھے زہرا نے بتایا تھا۔ آپ کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا، اس لیے میں نے اپنی تکلیف آپ کو بتائی ہے۔ خدا کے لیے میری بیٹی کا ساتھ دیں، اس کے مجرموں کو سزا دلائیں۔ وہ آپ کو بہت مانتی ہے اور شاید آپ کو پسند بھی کرتی ہے۔ کئی دفعہ میں نے اس کی آنکھوں میں آپ کے لیے پسند دیکھی ہے، لیکن بس کہنے سے ڈرتی ہے۔ شاید اسے معلوم ہے اس کی ماں اعتراض کرے گی۔ حالانکہ میں نے اس سے کئی بند الفاظوں میں پوچھا، کیا تم واقعی انہیں پسند نہیں کرتی ہو؟ اور اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا، جس کا مطلب وہ آپ کو بہت زیادہ چاہتی ہے۔ لیکن اب جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ اب کسی سے بھی نظر ملانے کے قابل نہیں رہی۔ ایک کمرے میں بند ہو کر رہ گئی ہے۔ کئی دفعہ میں نے بیٹھ کر اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں آتا۔
ان ظالموں نے میری معصوم سی بچی کو زندہ لاش بنا دیا ہے، میں کبھی انہیں معاف نہیں کروں گی۔ خدا کے لیے داؤد صاحب میری مدد کریں۔ میں ان کو ان کی غلطی کا احساس دلانا چاہتا تھا۔ آج میں ان کے سامنے اس بات کا غرور کرنا چاہتا تھا کہ میں وہی طالب علم ہوں جس کو آپ نے سب کے درمیان ذلیل کیا تھا کہ تم کبھی کچھ بھی نہیں کر سکتے، تمہارے نزدیک میں سے صرف جوتے پالش کرنا رہ گیا ہے۔ مگر اب ان کی باتیں سن کر میں اپنا ماضی بھول گیا تھا۔ اتنے سالوں سے جو آگ میرے دل میں لگی ہوئی تھی وہ آگ چند لمحے میں بجھ گئی تھی۔ اب اگر کچھ یاد تھا تو صرف یہ کہ سامنے بیٹھی عورت ایک ماں ہے، اور جس بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ بیٹی میرے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور انہیں اپنے ہاتھوں سے کھڑا کیا تھا۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے بعد میں انہیں دیکھتے ہوئے بولا کہ آپ مجھے اپنے گھر اپنے ساتھ لے کر جا سکتی ہیں، میں زہرا سے ملنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ خود کو اس طرح کمرے میں بند رکھے گی، بیان نہیں دے گی، تو اس طرح اس کا کیس اور خراب ہو جائے گا۔ میں اس کو انصاف دلاؤں گا۔ بے شک بیٹیوں کے معاملے میں ہمارا پڑھا لکھا معاشرہ جاہل ہے، لیکن آج بھی اس معاشرے میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو ایسے معاملات حل کرنا جانتے ہیں، جو مجرموں کو سزا دلانا جانتے ہیں۔ بس اس بات کا احساس مجھے کسی بھی طرح سے زہرا کو دلانا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مجھے دیکھ کر بہتر ہو جائے۔ میں سمجھ سکتا ہوں اس وقت وہ کس حال سے گزر رہی ہوگی۔ میں ڈپٹی کمشنر تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں جب سے ڈیوٹی شروع کی تھی ایسے کئی کیسز دیکھے تھے جس میں عورت بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ کئی عورتوں نے اپنی عزت کو چھپانے کے لیے خودکشی بھی کی تھی، اور کتنی ایسی لڑکیاں تھیں جنہیں انصاف نہیں ملا، وہ بس اپنے لبوں کو بند کر کے بیٹھ گئیں اور زندہ لاش کی طرح زندگی گزارنے لگ گئی تھیں۔ اور کچھ لڑکیاں ایسی تھیں جن میں ہمت تھی، وہ سب کر سکتی تھیں، لیکن گھر والوں کے دباؤ ان کی عزت کو بچانے کے لیے ایک بوجھ کے ساتھ زندہ رہ رہی تھیں۔ میں نے ان تمام خواتین سے ملاقات کی ہے، اور ان تمام خواتین کی آنکھوں میں جو ڈر، شرمندگی، کمتر ہونے کا احساس ہے وہ میں بھول نہیں سکتا۔ میری بات سن کر مس نور النساء نے سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، بس تم نہیں بتانا کہ میں تمہیں سب بتا چکی ہوں۔ اگر اسے یہ بات معلوم ہو گئی کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں وہ وہیں پر ختم ہو جائے گی۔ میں اپنی بیٹی کو جانتی ہوں، جو چیز وہ اپنے لیے پسند کر لیتی ہے ان چیزوں سے وہ بہت پیار کرتی ہے۔ وہ اپنی یہ دکھ تکلیف کسی کو نہیں بتانا چاہتی۔ ان کی بات سن کر میں نرمی سے بولا، یہ بات آپ بھول جائیں کہ اسے کس طرح سے سنبھالنا ہے۔ یہ میرا کام ہے اور یہ مجھے بہت اچھے طریقے سے کرنا آتا ہے۔ فی الحال آپ میرے ساتھ آئیں۔ یہ کہہ کر میں باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میرے سٹاف کے ممبر کھڑے ہوئے تھے، مگر میں نے اشارے سے سب کو بیٹھنے کا حکم دے دیا تھا اور باہر آ کر ڈرائیور کو بھی جیپ سے نکال دیا تھا۔ میں جیسے ہی گاڑی میں بیٹھا مس نور النساء بھی آ گئی تھی۔ میں نے ڈرائیور کو اشارہ کیا تھا کہ انہیں دیکھ۔ انہوں نے جیپ کا دروازہ کھول دیا۔ پہلے وہ گھبرائی تھیں اور پھر خاموشی سے بیٹھ گئی تھیں۔ مجھے زہرا کے گھر کا ایڈریس معلوم، اس لیے انہیں تکلیف دینے کی زحمت نہیں کی تھی۔ گاڑی روڈ پر چلنا شروع ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ بیٹھی عورت میرے لیے قابل نفرت تھی، لیکن اس وقت میں ہر بات فراموش کر چکا تھا۔ انسان کتنی عجیب شے ہے، جب نفرت کر رہا ہوتا ہے تو ہر حد پار کر دیتا ہے، اور جب اسی کو لے کر فکر مند ہوتا ہے تو تب ہر حد پار کر دیتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے دل میں زہرا کے لیے کیا کچھ ہے، لیکن اس کے لیے مس نور النساء کے منہ سے وہ باتیں سن کر میں بے حد تکلیف میں آ گیا تھا۔ ایک لمحہ لگا تھا اور میں 15 سال پیچھے چلا گیا تھا، جہاں سے نفرت کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ ہم بہت ہی غریب لوگ تھے۔ ابا مزدور تھے، ایک بڑے مزدور نہیں بلکہ ساتھ کام کرنے والے مزدور
جو 500 بلاک ایک ساتھ کبھی تیسرے مالے پر چڑھاتے اور کبھی دوسرے مالے پر، کبھی ایک ٹرک 2 ٹرک بجری اتنے ہی مالا چڑھ کر اوپر پہنچاتے تھے۔ میرے باپ کی زندگی بہت کھٹن اور مشکل ترین تھی۔ جب تک میں کم عمر تھا صرف ان کی تکلیفوں کو دیکھ سکتا تھا، لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہونے لگا میں بھی ان کے ساتھ کام کرنا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن امی بہت جھگڑا کرتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تم پڑھ لکھ کر ایک بڑے افسر بن جاؤ، یہ سب تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارا باپ کر رہا ہے، اتنا کافی ہے۔ لیکن میرا دل بہت زیادہ اداس ہوتا تھا کہ بابا جان ہی صرف کام کیوں کریں، بیٹے کے بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اس وقت میری عمر 14 برس تھی، لیکن امی نے مجھے کچھ بھی کرنے نہیں دیا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں 15 سال کا ہوا اور 9ویں جماعت میں چلا گیا تو میں نے ارادہ باندھ لیا تھا کہ میں بابا جان کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اب بس بہت ہو چکا ہے۔ میرے اندر موجود غیرت نے مجھے للکار دیا تھا۔ اگلے دن میں بابا کے ساتھ ان کے کام کی جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ ہم باپ بیٹے نے مل کر بہت زیادہ کام کیا تھا اور رات تک ہمیں ڈبل اجرت ملی تھی۔ میں خوش تھا، لیکن بابا کے چہرے پر مایوسی تھی۔ راستے میں وہ خاموش رہے۔ ان کی یہ خاموشی مجھے اندر ہی اندر گھائل کر رہی تھی۔ مجھے لگا تھا وہ مجھے پیار کریں گے، مجھے میرے اس کام کے لیے شاباشی دیں گے، مگر اچانک وہ مجھے لے کر فٹ پاتھ کے کنارے بیٹھ گئے تھے۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ اب ہمیں گھر جانا چاہیے۔ امی انتظار کر رہی ہوں گی، مگر وہ کافی دیر تک خاموشی سے بیٹھے رہے تھے۔ ان کو اتنا خاموش آج سے پہلے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ تھکن کے باوجود وہ میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، وقت گزارتے تھے۔ لیکن آج ان کے چہرے کی مایوسی اور لبوں کی خاموشی مجھے بے حد بے چین کر رہی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھوں کو تھام لیا تھا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا، کیا بات ہے بابا جان، آپ اتنے خاموش ہو کیوں ہیں؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ میری بات سن کر انہوں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی اور اچانک مجھے گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئے تھے۔ ان کا یہ انداز دیکھ میرے لیے بہت حیران کن تھا۔ چند لمحے بعد تو مجھ سے الگ ہوئے تھے اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ تمہیں اس طرح مزدوری کرتے ہوئے دیکھوں گا۔ تمہیں پڑھا لکھا کر میں ایک بڑا افسر بنتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش ہے تم بہت کامیاب ہو، لوگ آگے پیچھے گھومیں، تمہارے پاس بڑی گاڑی ہو، بتی والی گاڑیاں ہوں، بڑا بنگلہ ہو، سب تمہاری عزت کریں۔ آج جس طرح سے لوگ تمہیں بلا رہے تھے، چھوٹے ادھر آؤ، یہ کام کرو، یہ بجلی وہاں رکھو۔ میرا دل بہت زیادہ اداس ہو رہا تھا۔ میں تمہیں یہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ پیسے میرے کسی کام کے نہیں ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے ہی محنت مزدوری کرتے ہیں۔ اگر اس اولاد کو بھی اسی درجے پر کھڑا دیکھے جہاں وہ خود ہیں، یہ ماں باپ کی سب سے بڑی ہار ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم کم عمری سے کام مت کرو، تم محنت کرو، لیکن ایسی محنت نہ کرو جو تمہیں پڑھنے سے دور کر دے۔ میرے لیے تمہارا کمانا اہم نہیں ہے، میرے لیے تمہارا پڑھ لکھ کر کچھ بن جانا اہم ہے۔ میں بہت شرمندگی محسوس کر رہا ہوں، میرا دل پھٹ رہا ہے، میں تمہیں اپنے جذبات بیان نہیں کر سکتا۔ ان کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ بابا جان کی تکلیف میرے اندر تک شامل ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میں نے ان کا ہاتھ تھاما تھا اور انہیں حوصلہ دیا تھا کہ ایک دن میں آپ کو بڑا افسر بن کر دکھاؤں گا، اور اب آپ کے ساتھ اس کام پر نہیں جاؤں گا، لیکن جو آج میں نے کمایا ہے وہ پیسے مجھے دے دیں۔ میری بات سن کر بابا جان نے بنا دوسری بات کیے وہ 2000 روپے نکالے تھے اور میری ہتھیلی پر رکھ دیے تھے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، مجھ سے وعدہ کرو اب تم کبھی بھی مزدوری نہیں کرو گے۔ ان کی بات سن کر میں مشکل میں پڑ گیا تھا۔ چند لمحے میں خاموش رہا اور پھر انہیں دیکھتے ہوئے میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ بابا، میں آپ سے وعدہ نہیں کر سکتا، حالات اور زندگی کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے۔
میں آپ کی پریشانیاں دیکھ دیکھ بڑا ہوا ہوں، مجھے اندازہ ہے جب ضرورت پڑتی ہے تو ہر کام کاج کرنا پڑتا ہے۔ آپ اس طرح بات نہیں کریں، بس دعا کریں کہ میں ایک دن افسر بن جاؤں۔ میری بات سن کر میرے باپ نے میرے کندھے کو ہلکا سا تھپ تھپایا تھا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، کبھی کبھی مجھے فخر محسوس ہوتا ہے کہ تم میری پہلی اولاد ہو۔ چلو اب تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، اس کے سامنے بس یہی کہنا کہ اب آج تم خاموشی سے ایک طرف کو بیٹھے رہے تھے، لیکن تمہیں یہ کام مناسب نہیں لگا تھا، تم پڑھ لکھ کر بہت آگے کو جاؤ گے۔ ان کی کیفیت میں سمجھ سکتا تھا، اس لیے میں فوراً سے راضی ہو گیا۔ جب ہم لوگ گھر پہنچے، امی کا حال بابا جان سے زیادہ برا تھا۔ وہ مجھے گلے لگا کر خوب سارا روئی تھی۔ انہوں نے دوسری بات ہی نہیں کی تھی، مگر جب میں نے ان کو بتایا کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا تھا، میں بس ایک طرف بیٹھا ہوا تھا، مجھے لگا تھا کہ وہ مان جائیں گی، جب اچانک انہوں نے میری ہتھیلیوں کو سیدھا کیا جو کام کرنے کے باعث لال سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے باپ کے ساتھ کئی سالوں سے رہ رہی ہوں، ان کی ہر تکلیف، ان کا ہر دکھ درد میرے لیے آشنائی رکھتا ہے۔ آج وہی درد اور تکلیف تمہارے وجود اور آنکھوں سے جھلک رہی ہے۔ میں کیسے نہ پہچانوں کہ میرا بچہ کتنی مزدوری کر کے آیا ہے۔ ان کی بات سن کر ابو کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں، میرا حال بھی بہت عجیب سا ہو گیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار جو محبت مجھے اپنے ماں باپ سے محسوس ہوئی تھی، وہ آج سے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ رات بھر واقعی میرے وجود میں تکلیف ہوتی رہی تھی، میرے جسم کا جوڑ جوڑ درد کر رہا تھا، لیکن میں نے اپنی تکلیف اور کو ہونٹوں پر ہاتھ دبا لیا۔ میں اپنے ماں باپ کو بالکل بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ جتنی اذیت کل وہ دونوں مجھے لے کر محسوس کر رہے تھے، میں اس اذیت میں ان دونوں کو دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ لیکن ایک بات مجھے اندر ہی اندر بہت زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ میں نے صرف ایک دن کام کیا اور میرا یہ حال ہو چکا ہے۔ بابا کتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں، انہیں تکلیف ہوتی ہوگی۔ رات بھر میں بے چین رہا تھا، اگلے دن مجھے بخار چڑھ گیا تھا۔ امی جب جب میرے سر پر پٹی رکھ رہی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن بخار کو روک نہیں پایا تھا۔ 2 دن تک بخار میں تپتا رہا تھا، تیسرے دن جا کر میری حالت کچھ بہتر ہو گئی تھی۔ اب میرا دماغ بھی تیزی سے کام کرنا شروع ہو گیا تھا۔ امی نے صاف انکار کر دیا تھا کہ تم اب کبھی بھی اپنے باپ کے ساتھ مزدوری کرنے کے لیے نہیں جاؤ، اور ہاں، اگر تم مزدوری کرنے کے لیے چلے گئے تو یاد رکھنا میرا اور تمہارا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ امی جان کی باتیں مجھے بہت کچھ سمجھا چکی تھی کہ مزدوری میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میرے پاس ابھی بھی بابا جان کے دیے ہوئے پیسے موجود تھے، گھر میں تنگی چلی آئی تھی، مجھے لگا تھا کہ یہ پیسے مجھے امی کو دے دینے چاہیے، لیکن میں نے انہیں نہیں دیے تھے، صرف یہ سوچ کر کہ میں ان پیسوں سے کچھ کروں گا، اور جو کچھ میں نے سوچا ہوا تھا وہ میرا دل اندر ہی اندر گھبرا رہا تھا کہ کہیں امی اور بابا اس کام سے بھی منع نہ کر دیں۔ مگر میں نے بہت ہی خاموشی سے اپنا کام شروع کیا تھا۔ ایک دن دکان پر جا کر میں نے پالش، برش اور ٹانکنے کا اوزار خریدا تھا، جو 1000 روپے کے اندر اندر سامان مل گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں لوگوں کے جوتے پالش کر کے پیسے کماؤں گا، اس میں بے نام محنت ہوتی ہے اور نہ ہی انسان کا جسم ٹوٹتا ہے، امی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن جب یہ بات امی اور بابا دونوں کو معلوم ہوئی تھی، وہ کافی غصہ کرنے لگ گئے تھے کہ کیا ہم تمہیں کھانے کے لیے روٹی نہیں دے رہے جو اس طرح کے کام کاج کر رہے ہو؟ تم کیوں ہمیں شرمندہ کر رہے ہو؟ کیا تمہیں پڑھنا لکھنا نہیں ہے؟ لیکن میں ان کی باتیں سن کر نہ ایموشنل ہوا تھا اور نہ پریشان۔ میں نے صرف اتنا بولا تھا کہ 9ویں اور 10ویں جماعت کی پڑھائی بے شک مشکل ہے، لیکن مہنگی بھی ہے، آپ گھر کا گزارا کر لیں، یہی بہت ہے۔
اگر آپ میری پڑھائی میں بھی پیسے لگائیں گے تو گھر کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ میری باتیں بابا جان کو ناراض کر گئی تھی، لیکن امی جان میری بات کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ انسان کے 100 مسائل ہوتے ہیں۔ وہ جب بڑا ہوتا ہے تو دوستوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے۔ جب دوست پیسہ خرچ کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو بھی لازماً پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اور پھر جس جماعت میں پہنچ گیا تھا وہاں کسی نہ کسی کتاب پر پیسہ خرچ ہوتا ہی رہتا تھا۔ بابا جان نے کافی اعتراض کیا تھا، لیکن میں نے ان کی بات ہی نہیں سنی تھی، اور اگلے دن سے ہی پالش کرنے کے لیے فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا تھا۔ شروع کے دنوں میں مجھے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرنے لگا مجھے یہ کام بہت اچھے طریقے سے کرنا آ گیا تھا۔ اس بات سے انجان کہ یہ کام میرے لیے کتنی بڑی سزا بننے والا ہے، کچھ دن بعد جب سکول دوبارہ کھل گئے اور میں سکول چلا گیا، میری زندگی کا اصل پڑاؤ وہاں سے شروع ہوا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ کام کو لے کر کبھی کوئی مذاق نہیں بناتا ہے، لیکن کلاس میں بیٹھنے کی دیر تھی کہ لڑکے مجھ پر ہنسنا شروع ہو گئے تھے کہ پالش کرنے والا آ گیا ہے۔ میں حیران ہو کر اپنے دوستوں کو دیکھا تھا جو میری ذات کا مذاق بنا رہے تھے۔ کچھ لڑکے مجھے چڑھانے کے لیے اپنے جوتے میرے سامنے کر کے پالش کرنے کا اشارہ دے رہے تھے، لیکن میں ضبط کے گھونٹ پی لیے تھے۔ انسان اگر ہر چھوٹی چیز کے لیے غصہ کرتا رہے گا تو آگے کیسے بڑھے گا؟ زندہ رہنے کے لیے بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو فیس کرنی پڑتی ہیں، لیکن مجھے اس بات کا اندازہ ہرگز بھی نہیں تھا کہ طالب علم کے ساتھ ساتھ استاد بھی میرے ساتھ ایسا رویہ رکھیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی پڑھائی شروع ہو گئی تھی اور 2 ٹیچر آ گئے تھے۔ لیکچر دیا گیا تھا، کام دیا گیا اور وہ سب چلے گئے تھے۔ بریک کے بعد جب مس نورالنساء کی کلاس میں آئیں، کلاس میں ایک عجیب و غریب ہیبت پھیل گئی تھی۔ یہ وہ خاتون تھی جو اصول پسند ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ نفاست پسند بھی تھی۔ ذرا سی کوتاہی ان کے غصے کو آواز دے دیتی تھی۔ میں ہمیشہ پہلی بینچ پر بیٹھتا تھا، ہر ٹیچر کی نظر میں تھا۔ انہوں نے مجھے اشارہ کیا تھا اور ریٹنگ کرنے کا حکم دیا تھا۔ ان کی بات سن کر میں فوراً کھڑا ہو گیا تھا اور کتاب اٹھا کر ریڈنگ شروع کر دی تھی۔ ابھی میں نے 2 لفظ پڑھے تھے جب اچانک وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھیں۔ میں کچھ سمجھ پاتا اس سے پہلے ہی وہ میرے نزدیک آئی تھیں اور ایک زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر رسید کر دیا تھا۔ میں حیران نظروں سے ان کا شہر دیکھنے لگا تھا جب اچانک انہوں نے میرے ہاتھ سے کتاب چھین کر باہر پھینکی تھی اور میرا بازو تھام کر بولی، کلاس کو شروع ہوئے کچھ دن ہوئے ہیں اور تم نے کتاب کو پھاڑ دیا ہے۔ میں نے دیکھا تھا کہ تم فٹ پاتھ پر بیٹھ کر جوتے پالش کرتے ہو۔ تمہارے بس کی بات نہیں ہے پڑھائی لکھائی کرنا، تم صرف بیٹھ کر جوتے پالش ہی کرو۔ تم جیسے بچوں کا اور خاص کر تمہارا کبھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ عمر پڑھنے لکھنے کی ہوتی ہے، کام کاج کرنے کی نہیں۔ نکل جاؤ میری کلاس سے، آئندہ کے بعد میری کلاس میں تم نہیں بیٹھنا۔ میں تم جیسے بچے کو کبھی بھی نہیں پڑھاؤں گی۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں اب تک بچوں کی شرارتیں برداشت کر رہا تھا اور اب ٹیچر۔ میں نرمی سے سر جھکا کر بولا تھا، کام کرنا گناہ نہیں ہوتا، میں اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر رہا ہوں۔ ابھی میں مزید کچھ کہتا جب اچانک انہوں نے ایک زوردار تھپڑ دوبارہ میرے چہرے پر رسید کر دیا تھا اور مجھے باہر کی جانب دھکیلتے ہوئے بولی، تم اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرو یا نہیں یہ تمہارا سر درد ہے، لیکن تم میری کلاس میں نہیں بیٹھے گے، یہ میرا حکم ہے۔ کلاس سے باہر کھڑے ہو کر میں حیران ہو کر ان کے اس روب کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں وہ بہت سخت مزاج ٹیچر تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ایسا بھی کریں گی۔ حالانکہ یہ سرکاری اسکول تھا، یہاں ہم شکایت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اگر ہم نے شکایت کی اسکول سے نام خارج کر دیا جائے گا۔ یہ کیمسٹری کی استانی تھی۔ باہر کھڑے ہو کر کچھ دیر میں اپنے آنسو ضبط کرتا رہا۔
اور پھر چپ چاپ بیٹھ گیا تھا۔ برداشت کرنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ وہ جیسے ہی کلاس میں آتی تھی میں چپ چاپ کلاس سے باہر چلا جاتا تھا۔ اس بات کا اندازہ میری اردو کی ٹیچر کو ہو گیا تھا۔ انہوں نے شاید میرے لیے درخواست بھی کی تھی کہ آپ ایسا نہیں کیا کریں، اس بچے کے گھر کے حالات ٹھیک ہیں اس لیے یہ کام کرتا ہے۔ مگر مس نور الانسان نے صاف صاف انکار کر دیا کہ وہ مجھ جیسے طالب علم کو نہیں پڑھائیں گے۔ ان کا ایک معیار ہے، وہ اب کیا جوتے پالش کرنے والے بچے وہ پڑھائیں گی؟ ان کی بات میری سمجھ سے باہر تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتی ہے، لیکن میں نے ان سے کوئی بھی دوسرا سوال نہیں کیا تھا۔ میں بس سے باہر بیٹھا ہوا ان کا لیکچر لے لیتا تھا۔ دن ہفتے مہینے میں اور مہینے سال میں تبدیل ہو گئے تھے۔ میرا میٹرک ہوا تھا اور میں نے سکول چھوڑ دیا تھا۔ میرے میٹرک میں بہت ہی اچھے نمبر آئے تھے۔ میں نے 3 بڑے سرکاری اسکول میں ٹاپ کیا تھا۔ مجھے اسکول والوں نے بلایا تھا کہ ہم آپ کو انعام، ٹرافی اور بہت ساری چیزوں سے نوازیں گے، مگر میں نہیں گیا تھا جہاں میری عزت ہی نہ ہو، جہاں مجھے دھتکارا گیا ہو۔ میں اس جگہ جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ مجھے سرکاری ٹیچر سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں جتنے بھی ٹیچرز کو کسی بھی کو منہ بھی نہیں لگاتا تھا۔ یہ بات حقیقت ہے کہ میں غلط کرتا تھا صرف ایک ٹیچر کی وجہ سے۔ مجھے ہر ٹیچر کو اس طرح سے ٹریٹ کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن بس میرے دل و دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ سرکاری ٹیچر اچھے نہیں ہوتے۔ میں نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا اور پھر دھیرے دھیرے کامیاب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ انسان اگر محنت کرے ہی رہے تو کبھی بھی مایوسی نہیں ملتی۔ میٹرک کے بعد میں نے ایک فیکٹری میں کام شروع کیا۔ پڑھائی کے لیے بھی پیسے چاہیے تھے۔ میرا استاد بہت اچھا انسان تھا۔ اس نے میری ہر پریشانی کو سمجھا تھا۔ وہ مجھے ایڈوانس کے پیسے بھی دیتا تھا اور کالج جانے کی اجازت بھی دیتا تھا۔ میں دن میں 2 یا 3 دن جاتا تھا اور تینوں وہیں فیکٹری دیر سے پہنچتا تھا، مگر وہ میرے پیسے نہیں کاٹتا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تمہارے جتنے میرے بچے بھی ہیں جو میرے لیے اہمیت کے حامل ہیں، اگر آج میں تمہیں پڑھائی سے روک دوں گا تو کل جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو کس منہ سے ان کا سامنا کروں گا؟ اس لیے تم پڑھو، میری ذات سے جو ہو سکے گا میں کروں گا۔ ان کا یہ سپورٹ میرے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا تھا۔ دھیرے دھیرے بابا کی حالت اب پہلے کے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ مزدوری نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے اپنے جوتے پالش کا کام ان کے سپرد کر دیا اور خود فیکٹری جانا شروع ہو گیا تھا۔ میں اکیلے یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا، مجھے بھی ایک ساتھ کی ضرورت تھی، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کا خواب ہر قیمت پر پورا کرنا چاہتا تھا۔ وقت گزرا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے سال تبدیل ہوتے چلے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آج ڈپٹی کمشنر کی پوسٹ پر ہائر کر دیا تھا۔ آج میں ایک افسر بن گیا تھا۔ میرے ماں باپ کا خواب پورا ہو چکا تھا۔ میرے پاس پیسے آنا شروع ہوئے۔ میں اپنے باپ کو جوتے پالش کے کام سے دور کر دیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نے اپنا گھر بنا لیا تھا، گاڑی خرید لی تھی۔ زندگی پہلے سے بہت سکون میں آ گئی تھی۔ بابا جان خالی نہیں بیٹھنا چاہتے تھے، اس لیے انہیں میں نے ایک پرچون کی دکان بھی کر کے دی تھی تاکہ وہ اپنا وقت گزار لیا کریں۔ حالانکہ ہمیں اس کام کی کوئی بھی ضرورت نہیں تھی، اس کاروبار سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا۔ حالات مزید اچھے ہو گئے تھے۔ انسان اگر محنت کرتا رہے تو کبھی بھی اس کی محنت ضائع نہیں ہوتی، اور یہ بات حقیقت تھی۔ میری محنت ضائع نہیں ہوئی تھی۔ میں ابھی اپنے خیالوں میں ہی گمسم تھی کہ جب اس نور النساء کی آواز میرے کان کے پردے سے جا ٹکرائی تھی، اور میں ماضی کے جو 15 سال اب تک سوچ رہا تھا ہوش میں آ گیا تھا، اور وہ دوسری گلی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، یہاں پر ہے میرا گھر۔ میں نے غور سے دیکھا، میں تو تھوڑا سا آگے نکل آیا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے مجھے ہوش نہیں رہا۔ گاڑی اب ان کے گھر کے سامنے رکی تھی اور میں ان کے ہمراہ ہی ان کے گھر میں داخل ہوا تھا۔
گھر دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ گھر ایک ریٹائر سرکاری ٹیچر کا ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میرے شوہر ہم سے نہیں ملتے۔ حالانکہ میں نے ان کو فون کر کے ان تمام صورتحال سے آگاہ بھی کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب میرا اور تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں تو میں تمہاری تکلیف میں کیوں تمہارا ساتھ دوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ زہرا کے ذریعے میں ہر بات سے واقف تھا۔ وہ مجھے زہرا کے کمرے کے پاس لے آئی تھی اور دروازے کو بچانے لگ گئی تھی، مگر میں نے اشارے سے انہیں منع کر کے چائے لینے بھیج دیا تھا۔ میں آگے بڑھا تھا اور دروازے پر دستک دے کر صرف اتنا بولا تھا کہ تم دروازہ کھول رہی ہو یا پھر میں چلا جاؤں۔ میری آواز سن کر ہی کمرے میں ہلچل ہونے لگ گئی تھی اور اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ کھل گیا تھا۔ زہرا کو دیکھ کر میں حیران ہوا تھا۔ وہ لڑکی جس کی آنکھوں میں ہمیشہ زندگی کی رمق نظر آتی تھی، آج اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں اور آج لاکھ سرخ بھی ہو رہی تھی۔ چہرہ ستایا ہوا تھا، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ میرے گلے لگ کر رونا شروع ہو گئی تھی۔ مجھے اس سے محبت نہیں تھی اور نہ ہی دل لگی۔ اس نے مجھے انسٹاگرام پر میسج کیا، میں نے میسج کا رپلائی کیا اور تب سے ہماری بات چیت ہونے لگ گئی تھی۔ وہ مجھ سے محبت کرنے لگی تھی، مگر اس کی عمر مجھ سے بہت کم تھی، چھوٹی تھی۔ اس لیے میں نے منع کر دیا تھا کہ تم چھوٹی ہو، میں تم سے محبت نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کی دانی دیوانگی کے آگے میں بہت آگے تک تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ محبت میں عمر نہیں دیکھی جاتی، محبت ایک احساس ہے، وہ بس ہو جاتی ہے۔ اور آج اس کی اس حالت کو دیکھ کر میں واقعی مجھے پہلی بار اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوا تھا کہ واقعی میں زہرا سے محبت کرنے لگا ہوں۔ جبھی اس کے بارے میں سن کر میں تڑپ کر اس عورت کے ساتھ بیٹھ کر آ گیا تھا جس کی شکل بھی مجھے گوارا نہیں تھی۔ وہ کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ میں نے ہی اسے آہستہ سے علیحدہ کیا تھا اور کمرے میں لے آیا تھا۔ اس کا کمرہ کافی خوبصورت تھا، آخر وہ سرکاری ریٹائرڈ ٹیچر کی بیٹی تھی۔ میں نے اسے پیار سے بستر پر بٹھا دیا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیا تم اتنی کمزور ہو چکی ہو کہ اپنے ساتھ ہوئی زیادتی پر خاموش ہو جاؤ؟ میں تمہیں اکثر یہ بات سمجھائی تھی کہ کبھی بھی ظلم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، کیا تم ظلم کا ساتھ دے رہی ہو؟ وہ روتے ہوئے بولی، میں مجبور ہو گئی ہوں۔ اگر میں نے ان بدبختوں کے خلاف گواہی دی، سب جگہ میں بدنام ہو جاؤں گی۔ میں فوراً سے بولا، کیا انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے؟ اور اگر کی بھی ہے تو اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ میری بات سن کر وہ بولی، انہوں نے میرے ساتھ زیادتی نہیں کی، انہوں نے میری روح کو زخمی کر دیا ہے۔ وہ ہمارے گھر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ امی جان بوڑھی ہو چکی ہیں، مگر وہ ان کے اس مسئلے کے باوجود ان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور ان ظالموں نے میری ماں کو دھکے دے دیا تھا۔ میں کیسے برداشت کر لیتی؟ اس لیے میں ان کے سامنے چلی آئی تھی۔ تب ان کا لیڈر مجھے اپنے ساتھ لے گیا۔ میں سمجھی تھی کہ میری زندگی اب ختم ہو گئی ہے، میری ذات کو یہ تباہ و برباد کر دے گا اور پھر مجھے قتل کر ڈالے گا۔ لیکن اس نے مجھے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا اور کہا تھا کہ تم 2 دن میرے پاس رہو گی، تمہاری ماں اور تمہارے خاندان والے یہی سمجھیں گے کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لیکن میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کروں گا، تم پاک دامن رہو گی، لیکن ساری زندگی تم اور تمہاری ماں سب کو صفائیاں ہی پیش کرتی رہیں گی۔ اور ہاں، اگر تم چاہتی ہو کہ تم باحفاظت یہاں سے چلی جاؤ تو اپنی ماں کو میسج کر کے بولو کہ آ کر گھر کے کاغذات میری ہتھیلی پر رکھے اور تمہیں لے جائے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا موبائل فون مجھے دے دیا تھا۔ اس وقت میں اتنی ڈری ہوئی تھی، میں نے امی کو میسج کر دیا تھا، لیکن وقت گزرتا چلا گیا اور 2 دن تک امی نہیں آئی۔ تب اس نے مجھے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ اب تمہاری کوئی بھی پرواہ نہیں، تم بدنام ہو چکی ہو۔ اگر تمہاری ماں نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا تو ہم اس خبر کو عام کر دیں گے کہ ریٹائر سرکاری ٹیچر مس مہرالنساء کی بیٹی زہرا بتول
2 دن ایک انجان آدمی کے ساتھ رہ چکی ہے اور اس کی عزت بھی خراب ہو چکی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں پاک دامن ہوں، میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہوا۔ وہ لوگ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ میں میڈیکل ٹیسٹ کے لیے بھی تیار ہوں۔ مجھے صرف اس بات کا ہی ڈر تھا، اگر یہ بات شہر میں عام ہو گئی تو آپ تک بھی پہنچے گی، لیکن پتہ نہیں تھا کہ آپ خود آ جائیں گے۔ میں نے اس وقت اسے کچھ نہیں بولا تھا، بس تھوڑی ہی دیر ان کے پاس بیٹھا تھا اور پھر واپس آ گیا تھا۔ میں نے اس کارروائی کو صرف 1 دن میں مکمل کر لیا تھا۔ جو لوگ ان کے گھر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور جن لوگوں نے زہرا کو اغوا کیا تھا، ان لوگوں کو میں نے حوالات کے پیچھے ڈال دیا تھا اور اس کیس کو اب اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا تاکہ میں اپنے طریقے سے ان لوگوں کو سزا دلا سکوں۔ اگلے دن میں نے اس آدمی کو پہچان بھی کی تھی جس نے زہرا کو اغوا کر لیا تھا، اور پھر اس کو ایسا لاٹھی چارج دیا تھا کہ اس کے 4 طبق روشن ہو گئے تھے۔ آج کے بعد وہ کسی معصوم لڑکی کے ساتھ ایسا کرنا تو دور سوچنے کی بھی ہمت نہیں کر پائے گا۔ مس مہر النساء کو میں نے مطمئن کر دیا تھا کہ آپ بے فکر رہیں، اب آپ کے گھر پر کوئی بھی قبضہ نہیں کرے گا۔ تب اچانک انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ میں سمجھا شاید شکریہ ادا کر رہی ہوں گی، لیکن جو الفاظ انہوں نے ادا کیے وہ سن کر نہ جانے کیوں مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں تمہیں دیکھ کر پہچان گئی تھی داؤد، تم میرے وہ طالب علم ہو جسے میں کلاس سے باہر نکال دیتی تھی، تمہیں کبھی بھی کلاس کے اندر بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے میں ایسا کیوں کرتی تھی؟ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بولی، تم اپنی اس بات سے شرمندہ ہو رہے تھے کہ بچے تمہارا مذاق اڑاتے تھے کہ تم جوتے پالش کرتے ہو، اور مجھے لگتا تھا کہ تم اس مذاق کی وجہ سے اسکول چھوڑ دو گے۔ میں نے تمہارے اندر پڑھنے کا جنون جذبہ دیکھا تھا۔ ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں مگر وہ پھر بھی تمہارے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، اس لیے میں نے تمہارے ساتھ برا رویہ رکھا تھا اور کلاس سے باہر نکال دیا تھا کہ تم اس جنون میں پڑھو گے اور کچھ بن کر دکھاؤ گے، اور ایک جوتے پالش کرنے والا بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ تم مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ جب میں نے تمہیں کلاس سے باہر نکال دیا تھا اس کے بعد کبھی کسی بچے نے تمہارا مذاق اڑایا؟ بلکہ کئی لوگ تم سے ہمدردی کرنے لگ گئے تھے۔ میں نے سر ہاں میں ہلا دیا۔ وہ مزید بولی، تمہیں پتہ ہے تمہاری ایک ٹیچر تھی نجمہ، اس نے مجھ سے آ کر درخواست کی تھی، اس نے جا کر پرنسپل میڈم سے بھی درخواست کی تھی، اور تمہیں پتہ ہے مجھے سختی سے بولا گیا تھا کہ تمہیں کلاس میں انٹری دے دی جائے، لیکن میں نے اپنی نوکری کو داؤ پر لگا دیا تھا کہ میں تمہیں کلاس میں نہیں آنے دوں تھی۔ مجھے پتہ تھا اگر تمہارے ساتھ ہمدردی کی جائے تو تمہارے اندر جو جنون ہے وہ مر جائے گا۔ کچھ کر دکھانے کے لیے انسان کو ہمت دینی پڑتی ہے۔ تم نے جب انٹر مکمل کر لیا تو مجھ تک خبر پہنچ گئی تھی، میں تم سے مل کر تمہیں یہ سچائی بتانا چاہتی تھی، لیکن پھر میں ٹھہر گئی جب مجھے پتہ چلا کہ تم پولیس افسر بن رہے ہو، صرف یہ سوچ کر کہ شاید تمہارے دل میں آج بھی وہ آگ کی چنگاری ہو، اور میرا دل کہتا ہے کہ تمہارے اندر آج بھی وہ آگ کی چنگاری موجود ہے۔ ان کا مقصد جان بوجھ کر نہ جانے کیوں آج مجھے اپنے ان 15 سالوں میں کی گئی نفرت کا پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں بولا تھا، صرف زہرا کا رشتہ مانگا تھا اور وہ اسی پل ہی راضی ہو گئی تھی۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد ہی میں نے دھوم دھام سے زہرا کی شادی کر دی تھی اور اسے اپنے گھر بھی لے آیا تھا۔ میری امی بابا بہت زیادہ خوش تھے۔ میں ایک بہت ہی باوقار لڑکی کو اپنے لیے منتخب کیا ہے، اور واقعی جب میں نے زہرا کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا شروع کی، اس بات کا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بہت ہی نیک اور بہت ہی اچھی پرہیزگار لڑکی ہے۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ کبھی بھی اپنے استاد کو غلط نہیں سمجھیں۔ ہمیں نہیں معلوم
کہ ان کی ڈانٹ کے پیچھے کا مقصد چھپانے ہوا ہے۔ بے شک ڈانٹنا غلط ہے، لیکن ایک طالب علم کو ڈانٹ کر آپ کبھی بھی اس چیز کے لیے راضی نہیں کر سکتے جو آپ چاہ رہے ہیں۔ لیکن ہاں، اگر آپ اس سے پیار سے سمجھائیں گے اور اسے ایک اچھی راہ دکھائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ کام کر لے۔ میرے اندر کچھ کر دکھانے کا جذبہ پہلے سے ہی موجود تھا، اس لیے میں آگے بڑھ گیا، لیکن ہر طالب علم میری طرح نہیں ہوتا، اس لیے خدا را اپنے طالب علم کے ساتھ نرمی سے اور محبت سے پیش آئیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔